وہ حدیث جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ بازار میں داخل ہونے پر کیا کہنا چاہیے، یہ سنو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بازار میں داخل ہوتا ہے، جو دکانوں مالز میں داخل ہوتا ہے، اور آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، جو بازار میں داخل ہوتے یہ کہتا ہے، اس کا اجر کیا ہے؟ کتب لہ بہا الف الف حسنہ، اللہ عز وجل اس کے لیے 10 لاکھ حسنات لکھتا ہے اور اس سے 10 لاکھ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ وَبُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ، اور اللہ عز وجل اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کیسا خوبصورت صلہ ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ انعام اتنا بڑا کیوں ہے؟ کیونکہ جب آپ بازار میں داخل ہوتے ہیں تو بازار ذکر اللہ کی جگہ نہیں ہے، یہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں لوگ جمع ہوں اور اللہ کو یاد کریں، بلکہ بازار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ جگہ ہے، جیسا کہ صحیح حدیث میں ہے، صحیح مسلم میں۔ مسلمانوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو اس زمین سے نفرت نہیں، لیکن بازار میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ عز و جل کو ناپسند ہے۔ جانتے ہیں بازار میں لوگ دھوکہ دیتے ہیں، لوگ قسمیں کھاتے ہیں، لوگ جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ، غیبت ہے، گپ شپ ہے، مرد اور عورت ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں۔ بازاروں میں یہی ہوتا ہے، یہ گندگی ہے، یہ اللہ عز و جل کے نزدیک نفرت کی جگہ ہے۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار کو بیان کرتے وقت فرمایا انہا معرکۃ الشیطان وبہا ینصب رایتہ، کہ بازار یہ شیطان کا جنگی علاقہ ہے، وہ بازار میں اپنا جھنڈا لگاتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بازار میں اس کی مستقل موجودگی ہے، اور وہ اپنی فوج کو جمع کرتا ہے، منصوبہ بناتا ہے کہ کس طرح لوگوں کو دھوکہ دیں گے، کس طرح لوگوں کو آپس میں لڑانا ہے، بحث میں الجھانا ہے، ایک دوسرے کو دھوکہ دینا ہے، بے پردگی پھیلانی ہے۔ یہ بازار ہے۔ تو اب یہ سنیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو کوئی بازار میں داخل ہو کر یہ ذکر کہے، یہ کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، اللہ اسے 10 لاکھ حسنات دے گا، 10 لاکھ سیئات مٹا دے گا، اور اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کا ذکر ایسے وقت اور مقام پر کیا جہاں ذکر اللہ ساقط ہو جاتا ہے، اس کی نفی کی جاتی ہے۔ اس نے اللہ عز و جل کا ذکر ایسے وقت اور جگہ کیا جہاں ذکر اللہ کو سنا نہیں جاتا، بلکہ وہاں شیطان ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اب آپ سمجھ گئے کہ اس کے پاس اتنا بڑا انعام کیوں تھا۔ اور اسلام میں میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ وہ نقطہ ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ جب تم اللہ کی عبادت ایسے وقت میں کرتے ہو جہاں لوگ اللہ کی عبادت سے غافل ہو جاتے ہیں، جیسا کہ اس ماہ شعبان میں، تو تمہارا اجر بہت بڑا ہے، یہ بہت بڑا ہے، یہ اللہ عز و جل کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ دعا الصبح۔